شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ وہ ان کی خامیوں اور کمیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی سمجھتی تھی۔ میرے لیے میرا شوہر سب سے بڑھ کر تھا۔ جھکی نظریں، چہرے پر سجی داڑھی، دل میں حیا، ایسے با کردار مرد کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے اس روپ کے پیچھے کیا چھپا تھا۔ ایک ایسا چھپا ہوا روپ جسے دیکھ کر میری ساری دنیا ہل گئی اور میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ میں اور میرا شوہر بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا، میرے علاوہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر تھا۔ شوہر کا کام بھی ایسا تھا کہ دن میں وہ سینکڑوں عورتوں سے ملتا، پھر بھی آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کی جھلک تک نہ دیکھی تھی، اور نہ شوہر نے کبھی کسی غیر عورت کا ذکر بھی کیا تھا، بلکہ وہ کام سے واپس آ کر مجھ سے بے انتہا محبت سے پیش آتا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی 2 سال کا تھا۔ مجھ میں اور میرے بچے میں شوہر کی جان اٹکی رہتی تھی، لیکن جانے ہمارے چھوٹے سے گھر کو کس کی نظر لگ گئی کہ میرا گھر بکھر کر رہ گیا۔ میرا شوہر میرا نہ رہا، اور یہ تب شروع ہوا جب شوہر کے لیے کھانا لے کر ریلوے اسٹیشن گئی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے شوہر کی طبیعت ناساز تھی، اسے ہلکا پھلکا بخار تھا۔ میں نے شوہر کو چھٹی کرنے کو کہا تو شوہر نے انکار کر دیا۔ شوہر ٹی ٹی تھا، وہ ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹیں بیچتا تھا۔ اس کی تنخواہ زیادہ اچھی نہیں تھی، پر ہم دونوں میاں بیوی صبر والے تھے، اس لیے ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں کبھی شوہر کو کہہ بھی دیتی کہ کسی اور جگہ کام کر لیں، کسی اور محکمے میں چلے جائیں، تو شوہر آگے سے کہتا کہ میرے لیے یہی کام ٹھیک ہے، میں یہاں حلال کما رہا ہوں۔ شوہر کی اس بات نے مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا، چنانچہ میں نے کم تنخواہ میں ہی گزارا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، سردی کی وجہ سے شوہر کو بخار تھا، ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا۔ شوہر کام پر گیا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ چلو شوہر کے لیے کھانا لے جاتی ہوں، وہ بھوکا ہوگا، پتہ نہیں کچھ کھایا پیا بھی ہوگا کہ نہیں، دوا بھی لی ہوگی یا نہیں، تو چل کر کھانا بھی دے آتی ہوں اور خیریت بھی پوچھ آتی ہوں۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے میں نے شوہر کے لیے کھانا بنایا اور دوا ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن پر چلی گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی بھیڑ تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ دھکم پیل بہت زیادہ تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی پرواہ تھی۔ وہاں پر میں نے چند کلیوں کو دیکھا جو سامان اٹھا رہے تھے۔ میں نے سوچا آگے بڑھ کر ان سے پوچھتی ہوں، انہیں لازمی میرے شوہر کا پتہ ہوگا، میں تو پہلی بار یہاں آئی تھی۔ شوہر نے مجھے منع کر رکھا تھا، اس نے کہا تھا اکیلے کبھی گھر سے باہر مت آنا اور ریلوے اسٹیشن تو کبھی مت آنا، پر میں اس کی ہدایتیں بھول کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے کلی سے اپنے شوہر کا پوچھا۔ میں نے اس شوہر کا نام بتایا اور کہا یہ مجھے کہاں ملے گا۔ کلی نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب پراسرار سی مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اور کہاں ہوگا ٹی ٹی صاحب، وہیں ملے گا آپ کو جہاں اکثر ملتا ہے۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں، اپنے شوہر کے لیے کھانا لائی ہوں۔ میں نے کلی کو صفائی پیش کی۔ یہ سن کر کلی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم ٹی ٹی صاحب کی کیا لگتی ہو؟ کلی نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہو گیا اور مجھے ٹرین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر ملے گا تمہیں اپنا شوہر۔ میں تیزی سے ٹرین کی بوگی کی جانب بڑھی۔ ٹرین ابھی رکی ہوئی تھی۔ میں نے ٹرین کی بوگی میں جھانک کر دیکھا تو مجھے عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں اور پھر مجھے اپنا شوہر نظر آ گیا۔ مگر یہ کیا؟ اگلا منظر دیکھ کر میرا دل رکنے لگا۔ ایک عورت جس نے عبایا پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا، میرے شوہر اس کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس عورت نے میرے شوہر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا۔ میں جلدی سے بوگی میں سوار ہوئی اور اپنے شوہر کو پکارا۔ شوہر نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تیزی سے عورت کا ہاتھ جھٹکا اور میری جانب بڑھا، پھر وہ میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے باہر لے گیا اور تیز تیز چلتا اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ جلال، میری بات تو سنو، میں اپنے شوہر کو آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے دھاڑا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا باہر نکلنے سے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔
کھانے کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں خوفزدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی تھی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ سن کر شوہر نے اپنا غصہ ضبط کر کے کہا، یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ مجھے تقریباً دھکیلتا چلا گیا اور میں حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا، اور جو رویہ اس کے میرے ساتھ تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے کبھی آج تک مجھ سے ایسے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں اپنے آنسو پیتی واپس گھر آ گئی، لیکن راستے میں مجھے وہی کلی ملا جس نے شوہر کا بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اپنے شوہر کی اصلیت جاننی ہے تو کسی دن مجھ سے ملنے آنا۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گھر آ کر میں نے بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میرے دل کو کسی طور سکون نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین تھا، پر جو میں نے دیکھا وہ دھوکہ ہرگز نہیں تھا۔ اور میرا شوہر اتنی عورتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اور وہ کلی، وہ ایسے کیوں دیکھ رہا تھا مجھے؟ اور وہ کس اصلیت کی بات کر رہا تھا؟ ہزاروں سوال میرے ذہن میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ کبھی مجھے رونا آ جاتا اور کبھی میں خود کو سنبھالنے لگتی۔ کبھی سوچتی کہ شوہر کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، پر شوہر کے ساتھ وہ عورت کون تھی؟ انہی سوچوں میں رات ہو گئی۔ شوہر کے واپس آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پر سوچ لیا تھا کہ آج بات بھی نہیں کروں گی۔ پر شوہر جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جس میں فروٹ تھا۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور سیدھا میرے پاس آ گیا۔ اس نے آتے ہی میرا حال پوچھا اور میری پیشانی پر بوسہ کیا۔ غصہ کہیں دور دور بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں کھایا صبح سے۔ شوہر کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں بولی کچھ نہیں، پر شوہر کے لیے کھانا لے گئی۔ شوہر نے محبت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پہلا نوالا میرے منہ میں ڈالا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگ گئی۔ شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد کبھی ریلوے اسٹیشن پر مت آنا، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ میں نے شوہر کی بات سمجھتے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے معاف کر دیا۔ اگلے ہی پہر ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی، پر اسی رات سوتے ہوئے اچانک میری آنکھ کھلی اور دیکھا تو شوہر بستر پر نہیں تھا۔ مجھے لگا تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھنے گیا ہوگا۔ شوہر کی عادت تھی نا، وہ تہجد لازمی پڑھتا تھا۔ میں بھی اپنے بستر سے اٹھ آئی، پر اسی لمحے مجھے باہر سے شوہر کی آوازیں آئیں۔ میں جب باہر گئی تو میں نے شوہر کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا انتظام ہو جائے گا اور یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ اپنا کام بڑی ہوشیاری سے کرتی ہیں۔ شوہر کے الفاظ اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں چونک گئی۔ وہ کہیں سے بھی جلال خان نہیں لگ رہا تھا جس کے اخلاق کی ہر کوئی دیوانہ تھا۔ میں خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر شوہر کیا کر رہا تھا۔ تبھی مجھے اس کلی کا خیال آیا جس نے مجھے شوہر کی اصلیت بتانے کا کہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کچھ سوچا اور سوتی بن گئی۔ صبح اٹھی تو شوہر بنا ناشتہ کیے جا چکا تھا۔ میں پہلے سوچتی رہی کہ کیا کروں، پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں نے اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں اسٹیشن پر اس کلی کو ڈھونڈنے لگی جو مجھے کل ملا تھا۔ بالآخر وہ مجھے نظر آ ہی گیا، اور جب میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے پہچان گیا اور ایک جانب چلنے کو کہا۔ میں نے کہا جو بتانا ہے یہیں بتاؤ۔ اس پر کلی نے جواب دیا کہ یہاں پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ہم نسبتاً کم رش والی جگہ پر چلے گئے۔ کلی نے بتانا شروع کیا کہ جلال خان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ دراصل وہ ٹرین میں زیادہ عورتوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جن عورتوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتی وہ انہیں خالی بوگی میں لے کر جاتا ہے اور وہاں جا کر ان کی ناف میں زعفران ڈالتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر اور غیر عورتیں؟ یا اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ان حرکتوں نے اس سے پورے اسٹیشن پر مشہور کر رکھا ہے، اور جن عورتوں کی ناف میں وہ زعفران کے قطرے ڈالتا ہے وہ عورتیں اس کی غلام بن جاتی ہیں اور ہمیشہ ٹرین میں سفر کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ کلی نے مزید کہا کہ مجھے آپ اچھی خاتون لگتی ہیں، آپ کو بتانا میرا فرض تھا، اور مجھے لگتا ہے آپ کا شوہر کسی اور کام میں بھی ملوث ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں ساکت بیٹھی رہ گئی۔
اس کی آخری بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا نہیں تھا، پھر وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر واپس آ گئی۔ کلی کی باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کلی کی باتوں پر ایسے یقین نہیں کروں گی، بلکہ خود پتہ لگاؤں گی کہ آخر میرا شوہر کر کیا رہا تھا۔ شام کو شوہر واپس آیا۔ وہ کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ویسے ہی محبت سے بات کی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھاما تو مجھے اپنے ہاتھوں پر چونٹیاں ریگتی محسوس ہوئیں۔ انہی ہاتھوں سے شوہر غیر عورتوں کی ناف میں تیل ڈالتا تھا، انہی ہاتھوں سے وہ غیر عورتوں کو چھوتا تھا اور مجھے کیسے مذہب سکھاتا تھا۔ کتنا منافق تھا وہ شخص۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، پر میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس رات میں سوئی نہیں، سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ جب شوہر کو یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ خاموشی سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کر دروازے تک آئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ شوہر کسی سے بات کر رہا تھا کہ کل ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں کل تمام ایسے لوگوں کو مار دیں گے جو مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ مشرکوں کو ختم کرنے کا کام لگایا ہے اور ہم وہی کریں گے۔ شوہر کی باتیں سن کر میری روح لرز گئی۔ اگلے ہی پل میں سمجھ گئی تھی شوہر کیا تھا اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے شوہر کی مزید باتیں بھی سنی تھیں اور اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی۔ اب مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ شوہر کی پہچان کیوں نہیں تھی، کیوں وہ مجھے سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ میں اب سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ مجھے کل تک بہت سے لوگوں کو بچانا تھا۔ کچھ دیر بعد شوہر واپس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ اپنی چادر اٹھا کر چلا گیا۔ شاید وہ ہر رات ایسے ہی کرتا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کلی نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا کہ کسی بھی مدد کے لیے میں اسے رابطہ کر سکتی ہوں، لیکن میرے پاس فون نہیں تھا۔ شوہر فجر سے پہلے واپس آ گیا اور پھر معمول کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے شوہر کے جاتے ہی ہمسائے کے گھر سے فون لیا اور کلی کو فون ملا دیا۔ اس نے گھر کا پتہ پوچھا اور پھر آدھے گھنٹے تک وہ میرے گھر آ گیا۔ میں نے اسے روتے ہوئے سب بتا دیا اور گھر کا وہ کمرہ بھی دکھا دیا جس میں شوہر مجھے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کمرے سے ہمیں کافی سامان ملا۔ کلی نے کہا، میری بہن گھبراؤ نہیں، میں ایک پولیس والا ہوں اور روپ بدل کر جلال خان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اب مجھے اس کے خلاف ثبوت مل چکا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل میرے شوہر کا تعلق ایک دہشت گرد گینگ سے تھا جو عورتوں کے ذریعے اپنا کام کرواتا تھا۔ شوہر کو شادی کی اجازت نہیں تھی، اس نے چھپ کر مجھ سے شادی کر رکھی تھی۔ پولیس نے مارکیٹ میں ہونے والے حادثے کو روک لیا تھا، شوہر کو گرفتار کیا پر اس نے موقع پر اپنی جان دے دی۔ باقی آدھا گینگ پکڑا گیا۔ سب محفوظ تھے پر میرا گھر لٹ گیا تھا۔ آج بھی سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہوں کہ میرا شوہر ایسا کیوں تھا، پر پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ میں اب اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور اسے ایک پولیس آفیسر بنانا چاہتی ہوں تاکہ وہ ایسے ظالم لوگوں کو پکڑ سکے جو انسانیت کے دشمن ہیں۔